رسول الله. اور آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو نسخہ کیمیا ہے اور جو ہماری شفا اور ہمارے لیے ایک عظیم دوا ہے. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں میں کوشش یہ کروں گا کہ یہ ثابت کروں کہ قرآن حکیم شفا ہے، دوا ہے ہماری مرضوں کی اور ہماری گہری بیماریوں کی اور پرانی بیماریوں کی. اگر کوئی شفا ہے تو وہ قرآن حکیم ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، اقبال فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال اس قدیم. یہ ایسی حکمت ہے جو پرانے زمانے سے آ رہی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے یہ حکمت ہی حکمت ہے. اس میں ہماری بہتری ہے، ہماری بہلائی ہے اور ہماری جو پرانی بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو ناظرین اکرام، آئیے میں سورہ یونس سے آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کروں گا، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر، اور یہ ثابت کریں گے کہ قرآن حکیم میرے لیے، آپ کے لیے کس طرح شفا ہے. یہ کون سی میڈیسن ہے جو قرآن حکیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ قرآن حکیم کس میڈیسن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ سنیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ناظرین اکرام، قرآن پاک یہاں ایک بہت عظیم دعویٰ کر رہا ہے، اور وہ بڑا دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ شفا ہے، یہ میڈیسن ہے. شفا کا معنی ہیلنگ، کیور، دوا، سمپلی میڈیسن، گولی ہے، بیماری کے لیے گولی ہے. جیسے کہ آسپرین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ درد کی دوا ہے، پیراسٹامول یہ ہمارے بخار کی دوا ہے. اور قرآن پاک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شفا لما فی الصدور، کہ یہ دوا ہے ان روگوں کی، ان بیماریوں کی جو سینے میں ہیں. سینے کی بیماریوں کی یہ دوا ہے. سب سے پہلے یہاں الصدور کی میں وضاحت کروں کہ سینے سے کیا مراد ہے. قرآن پاک میں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ سینے میں ہے اللہ اسے جانتا ہے. تو یہ سینے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کی مختلف تعویلات کی ہیں. سب سے اچھی اور بامعنی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسان کا مائنڈ ہے. انسان کا مائنڈ، یہ نہیں کہ دماغ جو ہے نا، انسان کا ذہن. ذہن اور دماغ میں فرق ہے کہ دماغ، برین، اس اسٹرکچر کو کہتے ہیں جو ہمارے یہاں سر میں ہے. یہ جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دماغ ہے، دیٹس برین جو ہے نا. لیکن جو سوچنے کی قابلیت رکھنے والی چیز ہے، بولنے کی قابلیت رکھتی ہے، جو سوچ و بچار اور گمان اور وہم اور جو مستقبل کے اسٹریٹجیز اور پروگرام بنانے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں، وہ ذہن ہے، وہ فطانت ہے.
اور اس کو یعنی اگر اور اس کا تعلق جو ہے صرف یہاں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا اب میڈیسن یہ ثابت کر رہی ہے کہ دماغ کا بڑا گہرا تعلق ہے دل کے ساتھ. اس لیے جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کہاں محسوس ہوتی ہے؟ یہاں نہیں محسوس ہوتی، یہاں محسوس ہوتی ہے. یہ اینگزائٹی، یہ پریشانی، اگر کوئی دکھ والی بات سنے تو فوراً یہاں جو ہے نا جھٹکا لگتا ہے سینے میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فزیولوجسٹ اور ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دماغ کا بڑا گہرا تعلق ہے دل سے. جو ہی خبر آتی ہے کانوں کے ذریعے یا آنکھوں کے ذریعے تو وہ فوراً جو ہے دماغ پر اور دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی جو حرکت ہے اور خون کی جو خروج ہے دل سے وہ تیز ہو جاتا ہے، تاکہ جسم جو ہے وہ پورا چوکنا بیدار ہو جائے اور اس آنے والی مصیبت کا مقابلہ کر سکے. تو سامعین، صدور سے کا میں ترجمہ کر رہا تھا کہ صدور سے یہاں معنی جو ہے وہ انسان کا مائنڈ ہے، جس میں دل اور دماغ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، دل و دماغ دونوں. اور بعض ہمارے پرانے جو بزرگ ہیں، حضرت امام غزالی خصوصاً، انہوں نے ان چیزوں کے اندر تطبیق پیدا کی ہے. دماغ اور دل کے اندر جو ہے نا اور قلب و ذہن کی جو ہے نا وہ اکثر گفتگو کرتے ہیں جو ہے نا. تو صدور سے معنی اگر ہم یہ لیں کہ مائنڈ ہے اس سے، تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور. یہ کتاب جو ہے یہ شفا ہے کس چیز کی؟ جو انسان کے دل و دماغ کی روگ اور بیماریاں ہیں. انشاءاللہ ہم ان کی طرف آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن آئیے، میں نے سورہ یونس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ یہ آیت 55 ہے، آیت 55، اور میں انشاءاللہ اگلی 10 آیات کی آج کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا. اس لیے کہ ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات صرف قرآن کی ایک آیت لے لیتے ہیں اور بعض اوقات صرف جو ہے چند کلمات کو لے کر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ہے نا، اور جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورا فہم نہیں حاصل ہوتا. میں اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک سیاق و سباق ہے. جب سیاق و سباق کو آپ پڑھو گے تو پھر جب یہ پڑھو گے شفاء لما فی الصدور تو آپ کو اشش کر اٹھیں گے، واہ کیا اللہ کی کلام ہے، کتنی عظیم کلام. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیشہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں. تعوذ کا معنی ہے کہ پناہ حاصل کرنا، پناہ مانگنا، پناہ چاہنا اللہ تعالیٰ سے. اور یہ استعاذہ بہت ضروری ہے نا، اس لیے کہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، شیطان کا کام ہے دماغ کو خراب کرنا، دل کو خراب کرنا اور اس کو اللہ سے پھرنا جائے. یہ اس نے وعدہ کیا تھا شیطان نے کہ میں لأغوینہم اجمعین، میں تیری مخلوق کو سب کو گمراہ کروں گا. اوکے، یہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں گمراہ کرنے کی کوشش کیا کروں گا. یہ میرا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے کر. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیشہ تعوذ پڑھا کریں. بلکہ جب ذہن میں کوئی غلط خیال آئے، جب کوئی ذہن میں غلط تعصب پیدا ہو اور وہم پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. یہ بڑی پاورفل دعا ہے، اتنی مضبوط اور اتنی مؤثر دعا ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، نفس جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے. یہ اصل بات ہے تعوذ کی. تو تعوذ پڑھا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، ایک ڈھال میرے ارد گرد باندھ دے تاکہ شیطان کے جو تیر ہے، اس کے جو وسوسے ہیں یا اللہ ان کا اثر نہ ہو. اور اسی طرح یا اللہ میرے نفس کے جو برے خیال ہے، میرے نفس کی طرف سے جو شرارتیں پیدا ہوتی ہیں یا اللہ ان سے بھی مجھے محفوظ رکھنا. تعوذ کے بعد ناظرین سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض. اللہ، یہ کلمہ تنبیہ ہے. تنبیہ یعنی تنبیہ کا مطلب ہونا ہے کہ نوٹس دیا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے اور چوکنا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا سنو، غور سے سنو.
تنبیہ دی جا رہی ہے، بی ویئر. اوکے، انگریزی میں اس کا اپنا ترجمہ میں نے مجسٹک قرآن میں ترجمہ کیا ہے کہ بی ویئر. اوکے، ہوش میں آ جاؤ، ذرا غور سے سنو، غور سے سنو. کیا غور سے سنے؟ یا اللہ کیا سنانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ ان للہ ما فی السماوات والارض. اللہ مالک ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. اللہ مالک ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، اس کا اللہ مالک. یا لغوی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ بے شک اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. سبحان اللہ. یعنی اللہ سب کا عام فہم اور آسان. اللہ مالک ہے، ہر چیز ہے اور آسمان میں. سبحان اللہ. تو ناظرین، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے بار بار؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جس ذات کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہے، اور جو بادشاہ ہے تمہارا، جو خالق ہے تمہارا، جو مالک ہے تمہارا، جو خدا ہے تمہارا، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اور ہم انسان جو ہیں وہ کسی کی عظمت کا اقرار اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں اس کی ملکیت کا پتہ چلتا ہے. اگر پتہ چلے کہ یہ فلاں بڑا لینڈ لارڈ ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ چلتا ہے یار یہ امیر آدمی ہے، اختیار والا ہوگا، جو ہے نا، اس کا کوئی اثر و رسوخ ہوگا. یہی بات ہے نا. یہ ہماری کم ذہنی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی ملکیت اور ان کی جو پراپرٹی ہے اس سے ناپتے ہیں. کیونکہ آج کل آپ گوگل کریں تو کسی کے متعلق جو ہے نا تو کیا نظر آئے گا؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا بل گیٹس کے متعلق آپ گوگل کریں تو کیا آپ کو سب سے پہلے یہ آئے گا کہ یہ اتنے ٹریلین کا مالک ہے. محمد بن سلمان کا یہ اتنے بلینز کا مالک ہے. عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے ملین کا مالک ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج انسانوں کی قدر و قیمت کو پیسوں سے، پونڈوں سے ناپتے ہیں، لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے، ہمیشہ رہتی ہے. تعالیٰ اس کی طرف جو ہے نا اشارہ کرتے دیکھو کہاں وہ ٹریلین بلین. ہم تو پوری کائنات کے مالک ہیں. یہ عظیم اور یہ اتنا وسیع و عریض جو کائنات ہے، یعنی یونیورس کی جو حدود ہیں ناظرین، ماڈرن اسٹرونامرز بتاتے ہیں کہ یہ اگر نوری سال، ہزاروں نوری سال آپ چلتے رہیں، یعنی یہ خربوں مائل کی مسافت طے کرتے رہیں، تو اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. اس جہان کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بہت بڑی یعنی کائنات کی وسعت کی آگے آج سائنسدان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بے بس ہو گئے. اتنی عظیم، اتنی کوئی اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں پتہ چلتا، کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پر لوگوں سنو، غور کے ساتھ سنو کہ اللہ مالک ہے اس وسیع و عریض زمین و آسمان کا. اللہ ان وعد اللہ حق. اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر جو ہیں اس حقیقت سے ناآشنا ہے. اس حقیقت سے بھی کہ یہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اور اس حقیقت سے بھی ناآشنا ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کی انتہا کیا ہے. اس سے اکثرهم لا يعلم. یعنی یہاں اکثرهم لا يعلمون یعنی اقرار نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے ہیں. انکار کا معنی ہے کفر کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے. تو ناظرین، آئیے ہم لوگ بھی جو ہے سائنسی دور سے گزر رہے ہیں. کوشش کرو کہ سائنس نے جو عظیم قسم کے انکشافات کیے ہیں کائنات کے متعلق انہیں پڑھیں، اور اس کے آگے جو ہے ہم یہی کہنے پر مجبور ہوں گے واہ تعجب ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ 12 ملین قسم کی زندہ چیزیں ہیں دنیا میں. ہماری اس کائنات، ہماری کرۂ ارض کی بات ہے. باہر کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، مریخ پر کیا ہے، سیٹرن اور جوپیٹر اور پلوٹو پر کیا ہے، کوئی اس کا ہمیں دور کا بھی اندازہ نہیں. اپنی زمین کے متعلق جو ہے نا سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 12 ملین یعنی یہ 1.2 کروڑ پلانٹ، پودے، پھل، پھول،
جانور، پرندے، چرندے، درندے اور وحشی درندے، اس کے علاوہ پھر چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کتنے ہیں؟ 12 ملین، جن میں سے ابھی تک سائنسدانوں نے صرف جو ہے 2 ملین کی نشاندہی کی ہے اور جن کو مارک کیا ہوا ہے اور جو کیٹالاگ کیے گئے ہیں۔ ابھی 1 کروڑ رہ گیا جس کو ابھی دریافت کرنا ہے جانا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے جس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کو اللہ کی اس قدرت کی کوئی پتہ نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا قدر ہے اس رب کی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اس کی قدر کرنے کا حق بنتا ہے، جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جس عظمت، شان، رفت کو، لوگوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ ما قدر اللہ، لوگوں نے کوئی اس کی صحیح قدر نہ جانی، نہ پتہ لگا انہیں کہ یہ رب کتنا عظیم اور کتنی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس لیے جو ہے نا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج کی سائنس جب یہ چیزیں بتاتی ہے تو انسان، یعنی جب میں سنتا ہوں ان کو تو اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عظمت اور شان اور رفت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ عظیم خالق، مالک، رب جو ہے اور ہمارا خدا کتنا عظیم ہے۔ اب اس کے سامنے نہ جھکیں گے، اس کے سامنے رکوع اور سجود نہ کریں گے تو کس کے سامنے کرنا ہے جانا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ You will return to him. Return to him. اور لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے جائے نا۔ آگے جس چیز کا انکشاف ہو رہا ہے نا، میں اس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قرآن حکیم کی عظمت۔ یعنی کیا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں وہ غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا، اللہ کرے تجھ کو عطا، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار جو ہے نا۔ تو ناظرین، اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ غوطہ زن ہو جاؤ۔ غوطہ زن کا من ڈائیو، ڈیپ ڈائیو جو ہے نا، یعنی صرف تیرو نہ۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے اکثر جو ہے بعض اوقات قرآن پاک کو صرف پڑھتے ہیں وہ عربی میں، اور وہ بھی بعض اوقات صحیح نہیں جو ہے نا، ہمارے تلفظ کیونکہ اجمی ہیں اور پٹواری، پنجابی، سندھی، ہندی تلفظ بھی ہوتے ہیں جو ہے نا، تو تیرتے ہیں جو ہے نا۔ اقبال کہتے ہیں نہیں جو ہے نا، غوطہ زنی کرو، اس سے ڈیپ ڈائیو کرو۔ اور اسی کا معنی تفکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلا تتدبرون القرآن، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا اس میں غور و فکر نہیں؟ افلا یتفکرون، کیا اس میں غور و خوض نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم اس کی ریزننگ اور اس کے جو منطق ہے اور اس کا جو تھنکنگ ہے وہ نہیں کرتے؟ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے۔ یہی اقبال کا غوطہ زنی ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تجھے عطا کرے گا جدت کردار۔ انشاءاللہ جدت کردار کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک شفا ہے۔ تو اس کے متعلق کیسے، اس کا کیا تعلق ہے ہمارے کردار کے ساتھ، ہمارے کیریکٹر کے ساتھ، ہماری طبیعتوں کے ساتھ، ہمارے مزاج کے ساتھ، ہمارے موڈ اور موڈ کے ساتھ جو ہے نا، انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی جانب سے کیا آیا ہے؟ ایک موعظہ آیا ہے۔ موعظہ کا اکثر جو مترجمین ہیں وہ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے آئی ہے تمہارے طرف ایک نصیحت ہے نا، موعظہ کا ترجمہ نصیحت۔ لیکن موعظہ اصل میں واعظ جو ہے عربی میں واعظہ یعظ، اس سے موعظہ تن جو ہے وہ نکلا ہے، جس کا معنی اصل یہ ہے کہ وہ گفتگو اور وہ بات جو انسان کے دماغ پر بھی اثر کرے اور جو دل کو بھی ہلا دے، جذبات اور احساسات کو بھی ہلائے
اور جو ذہن کو بھی متاثر کرے، یعنی ریزنیبل بھی ہو، اس میں منطق بھی ہو، اور اس کے اندر جذبات و احساسات کو بیدار کرنے کا سامان بھی ہو۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا اصل موعظہ کا معنی یہ ہے کہ ایسی گفتگو جو انسان کو برائی سے روکے اور بیلائی کی ترغیب دلائے۔ تو ترغیب اور ترہیب جس بات میں ہو اس کو بھی واعظ اور نصیحت کہتے ہیں۔ لیکن اصل جو بات، اس کا اصل جو ایک معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز یہاں بھی اثر کرے اور یہاں بھی اثر کرے، دل و دماغ دونوں کو متاثر کرنے والی بات موعظہ۔ فرمائے کہ ہماری یہ جو کتاب ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگو ایک موعظہ، دلوں کو ہلا دینے والی، دماغوں کو متاثر کرنے والی بات تمہارے طرف آئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ موعظہ ہے، قرآن پاک ایک بات ہے، ترغیب و ترہیب دلاتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ اکثر جو ہے لوگوں سے نصیحت مانگتے ہیں، کیا نا، یا کوئی نصیحت کرو ہے، یا میرے بیٹے کو بیٹی کو نصیحت کرو ہے، چاہتے ہیں نا، اس لیے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بات کہتا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کریں اس لیے کہ نصیحت جو ہے وہ نفع دیتی ہے، جو ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کو نفع، فائدہ اور اس میں منفعت ہے نصیحت کرنے کی۔ الحمدللہ، ہم انسان اکثر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھی بات سنیں، اور جب اچھی بات سنتے ہیں تو 100% تو نہیں ہم اس پر کرتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لیکن کچھ عمل کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ جو ہمارا تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، اس میں جو ہے وہ مندرج ہو جاتی ہے، اس میں وہ لکھی جاتی ہے، اینڈ کسی وقت جو ہے نا وہ کام آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، موعظہ آیا ہے، یہ قرآن پاک شروع سے آخر تک جو ہے موعظہ ہے، نصیحت کرتا ہے تمہیں نیکی کرنے کی، خیر اندیشی کی، جو ہے نا تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ آگے فرمائے کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دوسری چیز یہ ہے قرآن پاک یہ شفا ہے، دوائی ہے، گولی ہے۔ سبحان اللہ، شفا کا معنی یوں سمجھیے، یہ گولی ہے جو ہے نا، جو تمہارے درد کو، تمہارے روگ کو، تمہاری مرض کو، خواہ وہ مرض نفسیاتی ہو، خواہ وہ مرض جسمانی ہو، خواہ وہ مرض جو ہے اتنی ہی گہری اور کرونک ہو، فرمایا شفاء لما فی الصدور۔ اور لیکن یہاں ایک اس کا جو تعریف کر دی ہے، یہ گولی ہے، یہ دوائی ہے ان روگوں کی اور ان مرضوں کی جو دل و دماغ کی ہیں۔ سبحان اللہ، ناظرین اس پر ذرا غور کیجیے، جو ہے نا، یہاں قرآن پاک یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ فارمیسی ہے اور یہاں آپ کو اینٹی بایوٹکس بھی ملیں گے، یہاں آپ کو جو ہے وہ سائیکوڈیلک بھی ملیں گے، یہاں آپ کو جو ہارمونز ہیں طرح طرح کے وہ بھی ملیں گے، اور طرح طرح کی گولیاں اور دوائیاں ملیں گی، نہیں، شفاء لما فی الصدور، یہ دل و دماغ کے جو روگ ہیں ان کی دوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا کلام بالکل 100% ہے، اس میں سچائی ہے، اور اس میں کوئی ذرا سی بھی کمزوری نہیں ہے کسی جگہ بھی۔ سبحان اللہ، اس لیے دعویٰ کس چیز کا کیا کہ یہ دوا ہے، لما فی الصدور۔ میں نے آگے عرض کیا کہ فرمایا یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے جو دل و دماغ پر اثر کرتی ہے، انسان کو شر سے بچاتی ہے اور نیکی کی ترغیب دلاتی ہے۔ تو ترغیب اور ترغیب ہے اس میں، اور پھر یہ شفا ہے، فرمایا کہ جو دل و دماغ کے روگ ہیں ان کے لیے۔ اور پھر کیا ہے، وہ ہدن، یہ ایک ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، راہبری کرنے والی ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ گائیڈ کا یہ معنی ہوتا ہے، یعنی گائیڈنس کا، ہدایت کا، کہ راستہ دکھائے، اور راستہ ایسا بھی نہیں کہ صرف اشارہ کر دیا جائے، نہیں، ہاتھ کو پکڑ کر راہ کی جو رکاوٹیں، راہ کی جو مشکلات ہیں ان سب کی وضاحت کر کے جائے نا۔ پھر فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کیا ہے، یہ رحمت ہے، اور یعنی رحمت کا قرآن پاک میں بے شمار معنی ہے، یعنی درجنوں کے حساب سے اس کے مختلف معنی، کہیں بارش ہے، کہیں نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
اپنی کتاب کی یہاں تعریف فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ موعظہ ہے، شفا ہے ہماری دل و دماغ کی بیماریوں کی، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حکیم جو ہے ہمارے لیے شفا ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی صحت کا بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے اپنی صحت کی، اور ذرا سی کوئی بیماری لگ جائے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ اور اس ملک میں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ NHS ہے، نیشنل ہیلتھ سروس ہے، جو ہمیں مفت میں ایک اعلیٰ درجے کی کا علاج جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ تو صحت بڑی اہم چیز ہے، ویل بینگ، یہ انسانی ضروریات میں درجہ اول کی جو ہے نا ضرورت ہے، یعنی کوئی شک نہیں۔ یعنی کھانے پینے کے بعد سب سے اہم ترین یہی ہماری ایک ضرورت ہے۔ تو یہاں قرآن حکیم ہمیں شفا کی، صحت کی، تندرستی کی، ویل بینگ کی، اچھا رہنے کی جو ہے وہ دعوت بھی دے رہا ہے کہ دیکھو آؤ، ہم آپ کو جو ہے صحت دیں گے، ہم آپ کو دوائی دیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ بڑا اہم، یعنی الحمدللہ یہ آیت جو ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگوں، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے واعظ و نصیحت آئی ہے، تمہاری طرف شفا آئی ہے، تمہاری طرف ہدایت آئی ہے، اور تمہاری طرف رحمت الہی آئی ہے۔ یہ دو الفاظ جو آخری دو صفتیں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر کے ان کے درمیان لنک پیدا کروں گا۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ذرا سوچئے کہ موعظہ، واعظ و نصیحت اور شفا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچیں، اس کے بعد یہ بھی سوچیں کہ جو اگلے دو کلمے ہیں ہدایت اور رحمت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی جو تشریح کی ہے مدارک میں، وہ یہ ہے کہ جو ہدا ہے اس سے مراد قرآن ہے، ہدایت ہے، اور رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا ایک اس کا ترجمہ کیا جائے نا، لیکن حقیقتاً اگر ہم اس کا جو لفظی ترجمہ لیں، اور جیسے کہ یہ چار قصے قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے پاک کی، تو ان کے اندر ایک بڑا عظیم جو ہے ربط ہے۔ there is a link between all of these four things۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے حدود بنائی ہے، ان حدود کے اندر رہو، زنا سے بچو، سے بچو، ریاکاری سے بچو، اور اسی طرح جوا کھیلنے سے بچو، شراب سے بچو۔ یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ حدود ہیں اللہ کی جو ہے نا، محرمات ہیں، ان کے قریب بھی مت بٹکنا، ولا تقربوا الزنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کی قریب بھی نہ جاؤ جانا، اور اس چیز کے قریب بھی نہ، ولا تقربوا الفواحش، فحاشی کی قریب بھی نہ جاؤ جانا۔ تو یہ حدود مقرر کی ہیں جو ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقیات الصالحات جو ہیں وہ بھی مقرر کی ہیں۔ برائی کی چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو، یہ شرور ہیں، شرور انفسنا، ہمارے نفس کو یہ کے لیے یہ شر بن جاتے ہیں اور نفس کو خراب کرنے والے۔ ان سے بچو۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ دیکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقات و خیرات کرو، کرم اور کرم نوازی کرو، رحم کرو، مہربانیاں کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موعظہ عطا کی ہے نا۔ تو یہ چیزیں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ جو جوے سے بچنے والا ہے، شراب نوشی سے بچے گا، زنا کاری سے بچے گا، فحاشی سے بچے گا، آلریڈی وہ محفوظ ہو گیا بہت ساری خطرناک چیزوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ اسی لیے ہم لوگ بھی اپنی اولادوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ
اسی کے ذریعے وہ یہ جو خطرناک چیزیں ہیں انسان کے جسم کو اور دل و دماغ کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں ان سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی جائے. سبحان اللہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام کا اور نہ کوئی نعمت ہوتی, یہی نعمت کافی ہے کہ اس نے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے جو ہے نا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ لو بھی لگایا کرو کبھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولذکر اللہ اکبر. نماز پڑھو, یہ بڑا ذکر ہے اور اس سے کیا ہوگا, اطمینان قلب تمہیں ملے گا. تو ناظرین یہ دیکھیے جائے نا, اب دل کو مطمئن کرنے کے لیے, تسلی دینے کے لیے اور اس سے خوف اور حزن کو دور کرنے کے لیے جائے نا سامان مہیا کر دیا جائے. تو حدود مقرر کی, پھر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے طریقے بتا دیے جائے نا. سبحان اللہ. موعظہ فرمایا, یہ موعظہ ہے جائے نا. پھر فرمایا کہ دیکھو شفا بھی ہے. شفا کس سے ہے؟ لما فی الصدور, جو تمہارے دل کی خرابیاں ہیں, ذہن کی بیماریاں ہیں اور دل کی بیماریاں ہیں ان کے ہیں. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل و دماغ کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. اس کے متعلق ارسطو نے کوئی 2500 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جو انسانی بیماریاں ہیں ذہنی اور اخلاقی بیماریاں ہیں, 4, وہ بہت بڑی 4 اخلاقی بیماریاں ہیں انسان کے دل و دماغ کی. وہ کیا ہے؟ ایک تکبر, غرور. ٹھیک ہے جی, غرور اور تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا, تکبر کرنا, جیسا کہ شیطان نے کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے بھی کیا تھا. فرعون کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واستکبر, موسیٰ کے ساتھ استکبار کیا, رب کے ساتھ کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں جائے نا. تو اس میں بھی تو سب, ارسطو کہتا ہے کہ سب سے بڑی جو یعنی 4 جو بڑی ذہنی اور دلی بیماریاں ہیں یا اخلاقی بیماریاں ہیں, ہم اخلاقی بیماریاں ہیں یہ 4 جو, وہ کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ غرور اور تکبر, غرور اور تکبر جو ہے. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری وہ کہتا ہے کہ لالچ, گریڈ. لالچ جو ہے نا, انسان چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہے تو چاہے گا 2 لاکھ ہو جائے, 2 لاکھ ہے تو 4 لاکھ کی تمنا کرے گا, 4 لاکھ ہے تو 8 لاکھ کی تمنا کرے گا, اینڈ سو آن. یہ جو لالچ ہے جو ہے نا, یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی روگ ہے. اور قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا کہ جس کسی نے اپنے آپ کو اس شخ سے مراد اس گریڈ, لالچ سے, ہرس سے, مادہ حاصل کرنے کی ہرس, لالچ نے بچ گیا اور بچایا گیا, بس وہ کامیاب ہے. تو ارسطو کہتے ہیں کہ یہ ذہنی جو بیماریاں ہیں, ایک تو میں نے کیا کہا ہے, تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, غرور, بہت بڑی مہلک بیماری ہے جان. اس سے پھر اور ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. میں نے ان کا اپنی کتاب 7 Steps Moral Intelligence میں ان کی وضاحت کیا کہ کون کون سی بیماریاں پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر دوسری کیا ہے؟ لالچ. انسان ہرس اور لالچ اور زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی جو ہے نا, کنز جو ہے, کنوز جمع کرنے کی. اور قرآن پاک میں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے ان کی کنجیاں جو ہے وہ اونٹ پر لا دی جاتی تھی. اتنے زیادہ اس کے جو ہے نا خزانے تھے, ہر طرف خزانے تھے اس کے, جس میں اس کی دولت جو ہے وہ بری ہوئی تھی. تو لالچ جو ہے یہ دوسری ذہنی اور قلبی اور اخلاقی بیماری ہے. تیسری کیا ہے؟ حسد, جیلسی. اس سے بھی انسان کو بڑا شدید جو ہے نقصان ہوتا ہے, اور اس کے تعلقات, اس کے رشتوں میں اور اس کی جو زندگی ہے اس میں بڑا ہی جو ہے نا ایک تباہی مچتی ہے. دوسروں کی زندگی میں بھی جادو اور دوسروں کو متاثر کرنا اور دوسروں پر حسد کی نظر سے دیکھنا جو ہے, یہ بھی تباہ کن جو ہے ایک چیز ہے. اور چوتھی بیماری وہ کہتا ہے کہ غصہ ہے, غصہ, غضب, انگر. اور ارسطو کے نزدیک یہ 4 جو ہیں مہلک اخلاقی بیماریاں ہیں. میں نے ارسطو کا حوالہ دیا تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو
اسلامی چینل ہے اور یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے تو آپ ارسطو کی بات کرتے ہیں. تو ناظرین اس سے ہمیں کوئی جو ہے نا خائف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارسطو کو بڑا کچھ سمجھا ہے جو ہے نا، بلکہ وہ اس کو بعض نے اس کو پیغمبر تک سمجھا جو ہے نا. یہ جمہور کا نہیں عقیدہ، بعض مفسرین کے نزدیک اور جو علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا وہ شاید جو ہے پیغمبر ہو. بہرحال اس کی جو تعلیمات ہیں بڑی عظیم ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا قرآن پاک سے ثبوت پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ہے جو ہے نا. سبحان اللہ. تو بہرحال دوسرا نقطہ میں پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ دیکھو علم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، جو حکمت ہے، علم ہے، فضل ہے، نالج ہے، یہ مومن کی گشتہ چیز ہے، یہ مسلمان کی ایک ملکیت ہے، اور یہ اس سے اگر گم ہو گئی ہے، کسی اور کے پاس چلی گئی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اسے لے جائے نا. اور جہاں سے اس کو علم و فضل اور علم و حکمت ملے وہ حاصل کرے. ایک جگہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، فرمایا کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین میں بھی جانا پڑے. تو آج کل الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان سے بہت سارے طلبہ جو ہیں وہ چین جاتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے، مشرق کی طرف جاتے ہیں. بہت سارے تو اس طرف آتے ہیں، ہمارے برٹن میں آتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد ہے یہاں پاکستانی طلبہ کی، اور کچھ جو ہے امریکہ بھی جاتے ہیں. تو مشرق مغرب جہاں علم ملے جو ہے اس کو حاصل کرو، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ اگر اس کا کوئی حقدار ہے تو وہ مومن ہے. تو ناظرین اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ علم جہاں سے آئے وہ کسی کی ملکیت نہیں. اس لیے مغربی مفکرین کا حوالہ دینا، اطباء کا حوالہ دینا، سائنسدانوں کا حوالہ دینا، یہ عین جو ہے قرآن اور سنت کے موافق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک شفا ہے دل و دماغ کے روگوں کی اور دل و دماغ کی جو بیماریاں ہیں ان کی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ 4 جو بیماریاں ہیں ان کا حل اور ان کی دوا جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے. اس کے بعد پھر جو کچھ اور گولیاں ہیں قرآن پاک دیتا ہے جو ہے نا، کم از کم 10 گولیاں ہیں جن کو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے جو وہ گولیاں کھانے والے ہیں. سبحان اللہ. ان گولیوں کو کھانے والے جو ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے جو ہے نا. ان اللہ یحب التوابین، پاک صاف رہنا ہے، پاک صاف رہنا اور توبہ کرنا جو ہے یہ ایک بڑی اہم صفت ہے اور گولی ہے جو قرآن پاک دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایک تو جسمانی طور پر پاک صاف رکھو، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل و دماغ کو بھی پاک صاف رکھو. دل کے اندر کسی کے متعلق جو ہے وہم و گمان نہ پیدا ہونے دو. اگر آئے تو فوراً تحقیق کرو اور صورت حال جو ہے وہ دریافت کرو، جو حقیقت حال ہے وہ دریافت کرو اور اس سے مطابق جو ہے عمل کرو. ہمیں نا اپنے ذہن سے باتیں بنانا، وہمی بن جانا. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں بری طرح، اور یہ بڑی شدید، اور اسی سے بہت ساری ڈپریشن اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن پاک نے جو ہمیں نسخہ دیا ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ نسخہ کیمیا ہے. سبحان اللہ، یہ عظیم نسخہ کیمیا. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ زنی کرو قرآن پاک میں. اور پھر یہاں سے تمہیں جو ہے نا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے. محسن کون ہے؟ محسن کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے جو دوسروں پر احسان کرنے والا ہے، دوسروں پر کرم نوازی کرنے والا ہے. کرم نوازی کا معنی یہ ہے کہ مفت میں دینا، بغیر مانگے، بے حد دینا، پھر یہ بھی تو رکھنا کہ کچھ ملے گا واپس. اللہ اکبر، یہ کرم نوازی ہے. یہ ایسا ایک عظیم نسخہ ہے کہ اگر کوئی محسن بن جائے اس کا دل دماغ پاک صاف ہو جائے گا، وہ دینے والا بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف فرمایا کہ جو ید العلیہ ہے وہ ید السفلی سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والا لینے والے سے، یعنی دینے والے بنو. تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین. یہاں احسان کی، اور احسان کا ایک اور بڑا عظیم اور بڑا خوبصورت معنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں
وہ ہوتا ہی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. ایکسیلنس از این ایٹیٹیوڈ. یہ بڑی مشہور بات ہے جو ہے نا. ایکسیلنس کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ ہے. احساس ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک رجحان ہے, ایک رویہ ہے, ایک سوچنے کا موڈ ہے, جس میں کیا ہوتا ہے؟ ایلیگنس. جس میں کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی, جمال ہوتا ہے, اور جس میں اسمائلز ہوتی ہیں, خوبصورتی ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے دوسروں کی اور اپنی بھی اور کام کی بھی. سبحان اللہ. تو ناظرین, میں بات یہ کر رہا ہوں, قرآن میں ہو غوطن اے مرد مسلمان, تو کیا تمہیں ملے گا؟ اس سے یہ پرلز ملیں گی, یہ جوہرات ملیں گے, یہ ایسے لؤلؤ والمرجان ملیں گے, کورلز, اور ایسی پرلز ملیں گی, ایسے ہیرے ملیں گے جن سے دل و دماغ پاک صاف ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے تجھ کو عطا, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, ایک نیا اور اعلیٰ قسم کا کیریکٹر جو ہے نا تمہیں دے. اور میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قربان جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شفاء لما, وہ جو روگ ہیں, وہ 4 جو روگ میں نے ابھی جن کا ذکر کیا ہے, یعنی کیا ہے جی؟ تکبر, لالچ, حسد اور غصہ. واللہ یہ 4 جو ہیں تمام بیماریوں کا, دلی بیماریوں کا کی جڑ ہیں. اور بعض جو کارڈیولوجسٹ ہیں, دل کے ماہرین ڈاکٹر, ان کے نزدیک بھی جو ہے جس انسان کے اندر یہ بیماریاں ہوں, تکبر کی فرض کرو یا غصے کی, تو اسے ٹائپ اے کہیں گے. اور وہ یعنی اس کا دل کی بیماریاں, اس کو ہونا یا اس کے دل کا کمزور ہو جانا, یہ آلموسٹ گارنٹیڈ ہے, جس کے اندر یہ اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, کورٹیزول لیول ہارمونز کے ہائی ہو جائیں گے, جس سے دل کی دھڑکن تیز ہوگی, بلڈ پریشر ہائی ہوگا, جس سے پھر دل کی شریانیاں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی, ایتھروسکلروسس ان کو ہوگی, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے جو گردے ہیں ان پر اثر ہوگا, جگر پر اثر ہوگا, پھر دماغ پر اثر ہوگا, ہر چیز پر اس کا اثر ہوگا. اگر یہ موڈ بن جائے انسان کا, اور اب اندازہ کریں کہ 70 سال کی عمر ہے, 70 سال غیظ و غضب, غصہ, حسد اور تکبر اور لالچ انسان اگر بسر کرے, تو ناظرین اس سے جسم کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ شفاء لما. اس لیے قرآن پاک ہمیں کیا سکھاتا ہے جو ہے نا, فرماتا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ, دینے والے بن جاؤ, کرم نوازیاں کرنے والے بن جاؤ, اور کیا بن جاؤ؟ رحمان و رحیم بن جاؤ جو ہے نا. ارحم, تو پاک کہتا ہے ارحم, کیا کرو؟ رحم کرو, مہربانیاں کرو جو ہے نا, لوگوں کی مشکلوں پر کو محسوس بھی کرو, اور ان کا مداوا بھی بنو جو ہے نا, ان کی مدد کرو, اور ان کے لیے دوا کا سامان تیار کرو. تو ناظرین, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا اخلاق ہے, یہ جب ہمیں اخلاق مل جائے, اور اخلاق سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ 10 قرآن پاک کے جواہرات ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ان کی تفصیل جو ہے نا ہم آپ سے عرض کریں گے. لیکن ان میں جو رحم و کرم ہے, یہ یعنی اعلیٰ درجے کی جو ہے نا تو نسخے ہیں جو قرآن پاک ہمیں دے رہا ہے ہمیشہ جو ہے نا, کہ تم کون ہو؟ رحمان و رحیم کے اور کریم رب کے بندے ہو, اس لیے تمہارے اندر بھی یہ رحم, کرم اور رحم ہونا چاہیے جو ہے نا. تو رحم کی جو صفت ہے یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے, اور اعلیٰ ایک صفت ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین, کہ جہاں کے لوگوں کے لیے آپ کیا ہیں؟ رحمت ہے. میں نے یہاں جہاں کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ترجمہ کیا, ویسے تو للعالمین سارے جہانوں کے لیے, لیکن خاص کر کے انسانوں کے لیے جو ہے نا آپ ایک رحمت ہیں جو ہے نا, کہ ان کو آپ نے ایک ایسی شفا دی قرآن پاک کے ذریعے, اپنی تعلیمات کے ذریعے, اور اپنے اسوہ حسنہ سے یہ ثابت کر دیا کہ رحم اور کرم کیسا ہوتا ہے جو ہے نا. جب دیکھیے کہ عفو اور درگزری کیسی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب مکہ شریف
فتح کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ جو 23 سال سے آپ پر حملہ کر رہے تھے، 23 سال سے آپ کی بے عزتی کر رہے تھے، 23 سال سے آپ کی توہین کر رہے تھے، 23 سال سے آپ پر آپ کے خون کے پیاسے تھے اور حملے کیے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے، جب وہ آپ کے سامنے ملزمین، مجرمین اور قیدیوں کی طرح کھڑے ہیں صف بصف، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے سامنے ان کو دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ نہیں انہیں کہا کہ اب معافی مانگو، اب معذرت کرو، اب جھک جاؤ، نہیں، سبحان اللہ، عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی عظمت کو ذرا سلام کیجیے جائے۔ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا کہ آج تم لوگوں پر کسی قسم کا بلیم نہیں ہے، اللہ اکبر، یعنی ہم کوئی توقع نہیں کرتے، نہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے معذرت کرو اور معافی مانگو جائے، لا تصریب علیکم، آج تم پر کوئی بلیم بھی نہیں ہے جائے۔ یہ عفو اور درگزری کا ایک ایسا نمونہ آپ نے قائم کیا جو عظیم ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے جب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوئے، ملزم اور مجرم، مجرم جو ہے نا، اس مجرم انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مجرم تھے، لیکن فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج ہم تم پر کسی قسم کا جو ہے نا توقع نہیں کرتے کہ تم ہم سے معافی مانگو جو ہے نا، ہم بلیم نہیں کرتے تمہیں جو ہے نا، لا تصریب علیکم اليوم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، سبحان۔ تو ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہمیں عفو اور درگزری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ عفو اور درگزری قرآن پاک کے جواہرات میں سے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکشن ہے نا، یہ اس کا آغاز ہوا تھا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لوگوں بیدار ہو جاؤ اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ہر چیز کا جو زمین و آسمان میں ہے۔ اور پھر جو ہے ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسی عظیم چیز دے رہا ہوں جو سب سے قیمتی چیز ہے، اور آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا فرما دو اے پیارے رسول، آپ انہیں کہہ دو، بتا دو ان کو کہ اللہ کا یہ فضل اور اس کی رحمت ہے، اور فبذالکما، یہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی کیا دو چیزیں، یعنی ہدا و رحمہ، یہ ہدایت اور یہ جو رحمت، یہ قرآن اور یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یہ کیا ہے؟ فلیفرحوا، اس پر آپ خوش ہو، اس کو سیلیبریٹ کرو، ریجوائس کرو، یعنی ہیپی ہو، گلاڈ ہو، سبحان اللہ۔ یعنی فرمائے کہ دیکھو یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی فضل اور رحمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے پر کیا کرنا چاہیے؟ فلیفرحوا، اب اس پر جو ہے نا خوشیاں مناؤ، شکر کرو اللہ کا کہ کیا اللہ تو نے نعمت ہمیں دی ہے جو ہے نا۔ اسی لیے اقبال بھی کیا کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت قرآن، کہ اتنی بڑی یہ نعمت ہے جو ہے نا، ہمیں یعنی نظر تو آتا ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ یہ مجسمہ قرآن ہو، چلتا پھرتا قرآن ہو، اس کی گفتگو قرآنی ہو، اس کی باتیں قرآنی ہو، اخلاق قرآنی ہو، اور اس کی ساری صفتیں جو ہیں وہ قرآن۔ فرمائے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اکثر ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی دولت ہے، جائے تمہاری ساری دولتیں اگر جمع کرو ایک طرف وہ رکھیں جو حساب کا پلڑا ہے، ایک طرف اگر ایک پلڑے میں اگر یہ رہو اور دوسرے پلڑے پر
دنیا کی ساری چیزیں رکھیں تو یہ وزنی ہے. قرآن پاک ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو دنیا جہان میں سارا کا سارا ایک طرف، اور قرآن پاک جو ہے سبھی وزنی ہے. تو ناظرین آپ اس سے میں امید کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے، قرآن پاک کی جو اس کو ہم یعنی اس کی صحیح طرح جو ہے نا قدر کرنے والے بن جائے. تو فرمایا کہ اس سے ایک اصول ہمارے مفسرین نکالتے ہیں کہ جب اللہ کا فضل آئے، اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس پر ہمیں خوشی کرنی چاہیے. تو ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں جو ہے نا اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، یا اپنا بھی جو ہے نا بعض لوگ مناتے ہیں جو ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے، یا کوئی انہیں جب وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں یا کچھ امتحان پاس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تو یہ اصول یہاں دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرو، ایک تو زبان سے لیکن عمل سے جو ہے نا کرنا اور زیادہ ہوگا. تو ناظرین قرآن پاک شفا ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کا جو علاج ہے، اللہ وہ علاج ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله محمد